ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دلچسپ موضوع کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کی گفتگو اخلاقی پہلو کے اوپر ہے۔ اخلاق کی بڑی اہمیت ہے۔ جس دین کے، جس اسلام کے، جس مذہب کے ہم فالوور ہیں، اس میں اخلاق کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ بڑی عظیم نعمت ہے اخلاق۔ اگر کسی کا اچھا ہے، اس کے اندر اچھی رنگ و بو، خوش اخلاقی پائی جاتی ہے، تو وہ عظیم نعمت کا مالک ہے ایسا انسان۔ احادیث سے بات واضح ہو جائے گی تقریر ختم ہوتے ہوتے، گفتگو ختم ہوتے ہوتے، کہ اخلاق کتنی اہمیت کا حامل ہے اور کتنی اہمیت اس کو دین اسلام میں دی گئی ہے، معصومین نے کتنی اہمیت دی ہے، خود پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی عظمت اس کی بیان کی ہے، اور اپنے بعثت کا مقصد ہی اخلاق بتایا۔ جیسا کہ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ مکارم اخلاق کی تکمیل کروں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا اخلاق محبت اور دوستی کو قائم کرتا ہے۔ اگر انسان کے اندر اچھا اخلاق پایا جاتا ہے، خوش اخلاق انسان ہے، تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اور اس سے دوستی کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے برخلاف اگر انسان کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا ہے، تو لوگ اس سے متنفر ہوتے ہیں اور دور رہنا چاہتے ہیں، اس سے دامن بچا کے چلتے ہیں اور نظر انداز کر کے چلتے ہیں۔ لہٰذا انسان اپنے آپ کو اچھے اخلاق میں ڈھالے، اخلاق کا پیکر بن جائے، تو کیا کہنے، لوگ قریب آئیں گے اور دوستی کرنا چاہیں گے، محبت بڑھے گی۔ اس کے علاوہ حدیث میں آیا کہ حسن خلق آدھا دین ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے اگر انسان غور کرے کہ حسن خلق، اچھا اخلاق نصف دین کا مرتبہ رکھتا ہے۔ گویا کہ اگر کوئی اچھے اخلاق کا مالک ہے، تو گویا اس کے پاس نصف دین موجود ہے، آدھا دین اس کے پاس یوں ہی موجود ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہوا کہ اللہ کا محبوب ترین بندہ وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اگر اللہ کا محبوب ترین بندہ بننا ہے، اللہ کی نظر میں محبوب بننا ہے، تو اخلاق کو اچھا بنانا ہوگا، بد اخلاقی کو چھوڑنا ہوگا، برے طور طریقوں کو چھوڑنا ہوگا، تہذیب کے دائرے میں ڈھلنا ہوگا اور اچھے اخلاق کو اپنانا ہوگا۔ اخلاق جتنا اچھا ہوگا، اتنا انسان اللہ کی نظر میں محبوب ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے علاوہ لوگ تنہائی میں پریشان ہوتے ہیں، تو ارشاد ہو رہا ہے کہ اچھا اخلاق انسان کا بہترین ساتھی، خود اخلاق انسان کا بہترین دوست ہے۔ اگر انسان اچھے اخلاق کو اپنائے، اچھے کردار کو اپنائے، تو یہ خود اس کا دوست بن جاتا ہے۔ اچھا اخلاق انسان کا بہترین ساتھی ہے۔ اس کے علاوہ ارشاد ہوا کہ اچھے اخلاق میں روزی کے خزانے پوشیدہ ہیں۔ واہ سبحان اللہ، یعنی روزی میں اضافہ کا سبب ہے انسان۔ گویا کہ اگر اچھے اخلاق کا مالک ہے، تو روزی کے خزانے اس کے پاس ہیں، رزق و روزی میں اضافے کا سبب ہے، رزق و روزی بڑھتی ہے۔ اگر انسان اچھے اخلاق کا مالک ہے، اس نے اپنے اچھے اخلاق کو اپنایا ہے، تو اس کی روزی میں ضرور یقیناً اضافہ ہوگا۔ بلکہ حدیث ہے کہ اچھے اخلاق میں روزی کے خزانے پوشیدہ ہیں۔ انسان اچھا اخلاق اپنا کے دیکھے تو اس کو روزی کی پریشانی نہیں ہوگی، تنگ دستی انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ جتنا اخلاق اچھا ہوتا چلا جائے گا، بہتر ہوتا چلا جائے گا، اتنے ہی روزی کے خزانے دریافت ہوتے چلے جائیں گے، روزی کشادہ ہوتی چلی جائے گی، روزی میں وسعت ہوتی چلی جائے گی، روزی میں برکت ہوتی چلی جائے گی۔ اور جس روزی میں برکت ہو جائے تو پھر کوئی مشکل ہونے والی نہیں ہے۔ لوگ بہت کچھ کماتے ہیں، روپیہ پیسہ، لیکن اگر برکت نہیں ہے تو بڑی سے بڑی کمائی بھی ناکام ہو جاتی ہے، فیل ہو جاتی ہے۔ اگر کم کمائی ہے اور اس میں برکت رکھ دیا اللہ نے، تو وہ کسی امیر سے کم نہیں ہے، کسی مالدار سے کم نہیں ہے۔ بہرحال اچھے اخلاق کو اپنائیں تاکہ روزی کے خزانے اس کے حوالے ہو جائیں۔ اس کے علاوہ حدیث میں ہے کہ اچھا اخلاق اچھے حسب نسب کی دلیل ہے۔ اللہ اکبر، اچھا اخلاق کا اگر کوئی مظاہرہ کرتا ہے، تو گویا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اچھے حسب نسب والا ہے، کسی اچھے خانوادے سے تعلق رکھتا ہے، اس کا حسب نسب بہترین ہے۔ اخلاق بہترین ہے تو حسب نسب بھی بہترین مانا گیا۔ حدیث میں ارشاد ہوا کہ ادب کی مثل کوئی میراث نہیں ہے۔ اگر کوئی میراث کی تلاش میں رہتا ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے اس کے پاس، روپیہ پیسہ، دھن دولت، جائیداد، لیکن
اگر اچھا ادب نہیں ہے، اچھی تہذیب نہیں ہے تو بیکار ہے۔ لہذا اچھے ادب کے مثل کوئی میراث نہیں ہے۔ سب سے بہترین میراث اگر کسی کے پاس ہے تو وہ ادب اور تہذیب بتائی گئی۔ خوشروئی سے ملنا نصف عقل ہے۔ لوگ مرجھائے ہوئے چہرے سے ملاقات کرتے ہیں، افسردہ ملاقات کرتے ہیں، نا امیدی کا شکار لوگ ملاقات کرتے ہیں ایک دوسرے سے، یا ماتھے پہ شکن ہوتی ہے ملاقات کرتے ہیں، غصے ور ہوتے ہیں ملاقات کرتے ہیں۔ خندہ پیشانی کے ساتھ، سرخ روئی کے ساتھ اگر کوئی کسی سے ملتا ہے تو نصف عقل کی علامت بتائی گئی ہے، یعنی کہ گویا کہ وہ آدھی عقل آدھا عقل مند تو یوں ہی ہو جاتا ہے اگر خندہ پیشانی سرخ روئی کے ساتھ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ کسی سے ملتا ہے ملاقات کرتا ہے تو نصف عقل اس کی محفوظ ہے۔ اس کے علاوہ ارشاد ہوا کہ فضائل اخلاقی مشکل سے حاصل ہوتے ہیں، آسان نہیں ہے اچھے اخلاق کا اپنانا یا اچھے اخلاق کو زندگی میں اپنا لینا یا اس کو میں ڈھل جانا مشکل کام ہے اور آسانی سے تلف ہو جاتا ہے۔ بڑی محنت سے اچھا اخلاق انسان کو حاصل ہوتا ہے، وہ بااخلاق بنتا ہے، خوش اخلاق بنتا ہے، لیکن بہت آسانی سے تلف ہو جاتا ہے اگر انسان بد اخلاق ہو جائے، اس کی قدر نہ کرے۔ آخر کلام میں عرض کیا جائے کہ حدیث میں بھی آیا کہ بدترین لوگ روز قیامت وہ ہوں گے کہ جن کا احترام ان کے شر سے بچنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایسے سماج میں بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں جن کے شر سے بچنے کے لیے وہ احترام کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، ان کی قدر و منزلت کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے برا بھلا کہتے ہیں۔ تو بہت خوش نصیب ہیں افراد جن کی پیچھے بھی تعریف ہوتی ہے، سامنے بھی تعریف ہوتی ہے، لوگ ملنے کی تمنا کرتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں تو افسوس کرتے ہیں۔ یہ بہترین زندگی ہے انسان کی کہ لوگ زندگی میں ملنے کی تمنا کریں اور مرنے کے بعد افسوس کا مظاہرہ کریں، لیکن اس کے برعکس اگر لوگ زندگی میں متنفر ہو جائیں اور اگر احترام بھی کر رہے ہیں تو شر سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں، تو ایسے لوگ کہ جن سے لوگ بدترین ہیں، وہ لوگ جن کا لوگ اس لیے احترام کرتے ہیں کہ ان کے شر سے محفوظ رہیں۔ تو بدترین لوگ بتائے گئے روز قیامت وہ ہوں گے جن کا احترام ان کے شر سے بچنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ ہم بھی اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں گے اور جو مقصد بعثت ہے رسول کا اس کے اوپر عمل کریں گے اور حسن اخلاق کو اپنا کر کے اخلاق کا پیکر اس طرح سے بن جائیں کہ دوسروں کے لیے آئیڈیل و نمونِ عمل بن جائیں، مثل رسول اسلام، مثل ائمہ معصومین علیہم السلام۔ ان سے بہتر اخلاق کے کوئی نمونے نہیں ہو سکتے۔ یہ افضل کائنات تھے معصومین علیہم السلام، لیکن ایسا اخلاق کا مظاہرہ کیا، ایسی انکساری کا مظاہرہ کیا کہ رہتی دنیا تک ان کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔